حالانکہ اندھیرا تھا لیکن ہی واز این انٹیلیجنٹ کمانڈر آلسو. تو حضرت حذیفہ تو اس نے اعلان کیا کہ اپنے اگلے بندے کا ہاتھ پکڑو اور اناؤنس کرو، پوچھو اسے یہ کون ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، جب ہم نے غزوہ خندق کی ڈیٹیل پڑھی تھی. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑتا میں نے اگلے بندے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ کون ہیں، تاکہ جو ہے نا یہ ان کی انٹیلیجنس تھی، ان کی حاضر دماغی تھی. حضرت عمر بن عاص بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. میں نے کہا میں عمر بن عاص ہوں. تو اس وجہ سے حضرت حذیفہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اگر میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا جو اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا، ہو سکتا ہے میں اس دن مار دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پتہ چل جانا تھا کہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پندرہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی اور اصحاب سر کا لقب تھا، اور سیکرٹ کیپر اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. حضرت یمان بھی مسلمان تھے اور حضرت حذیفہ بھی مسلمان تھے. حضرت حذیفہ کی عمر جو ہے وہ بہت کم تھی. تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت حذیفہ جو ہیں ان کے والد کا نام تھا یمان ابن جابر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یمان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں پیدا ہوئے، لیکن ان سے کرائم کمٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو مکہ چھوڑنا پڑا. یہ اسلام سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ مدینہ شفٹ ہو گئے. مدینہ منورہ جب شفٹ ہو گئے تو وہاں پہ انہوں نے بنی الاشل کا جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ ازائلم لیا، اور انہوں نے ان کو ازائلم دیا، اور وہیں پہ پھر ان کی پروٹیکشن کا جو بیڑا تھا وہ بنی الاشل نے اٹھایا. اور اس کے بعد وہیں پہ ان کا نکاح ہوا. بنی الاشل قبیلے کے اندر ہی نبی کریم حضرت یمان کا نکاح ہوا، اور اس نکاح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچے پیدا ہوئے. تو آہستہ آہستہ معاملات جو مکہ کے رہنے میں تھے وہ آہستہ آہستہ ڈسپیئر ہوتے گئے، اور حضرت یمان نے پھر سفر کرنا شروع کیا مکہ کا. اور جب مکہ جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اور یہ ان 10 لوگوں میں موجود تھے جو مدینہ منورہ سے مکہ گئے تھے. حضرت یمان جو حضرت حذیفہ کے والد تھے اس میں موجود تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور اپنی بیعت دی حضور کو. حضرت حذیفہ چھوٹے بچے تھے اور لیکن مدینہ منورہ میں تھے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے. ظاہری بات ہے والد جو ہیں وہ بھی ایمان لا چکے تھے، اور یہ ایمان بغیر دیکھے تھا. جیسے ہمارا سلسلہ ہے کہ حضور کو بغیر دیکھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے آئے. لیٹر آن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، جب حضور مدینہ منورہ مائیگریٹ کر کے گئے، تو حضرت حذیفہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا میں اپنے آپ کو مہاجر کہوں یا انصار کہوں. کیوں؟ کیونکہ میری پیدائش مکہ کی ہے، میرا اوریجن مکہ کا ہے، پیدائش تو مدینہ کی تھی، اور لیکن میں رہتا مدینہ منورہ میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس تھی کہ آپ بے شک اپنے آپ کو جو مرضی کہنا چاہتے ہیں آپ کہلوا لیں. آپ مہاجر کہنا چاہتے ہیں مہاجر کہلوا لیں، انصار کہنا چاہتے ہیں انصار کہلوا لیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو پسند کیا. مطلب یہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو انصار گروپ میں رکھنا پسند کروں گا. تو پھر حضرت حذیفہ بیسیکلی ایک انصاری صحابی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بدر کی جنگ میں he could not participate because یہ اور حضرت یمان یعنی کہ یہ اور ان کے والد جو ہیں دونوں مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے. تو راستے میں دشمن نے ان کو پکڑ لیا، کیپٹیو بنا لیا، اور کہا کہ قسم اٹھاؤ
پہلے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وی آر گوئنگ ٹو مدینہ. انہوں نے کہا آر یو گوئنگ ٹو محمد؟ انہوں نے کہا نو وی آر گوئنگ ٹو مدینہ منورہ. تو انہوں نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم بدر کی جنگ میں شرکت نہیں کرو گے. جان چھڑانے کے لیے ان دونوں حضرات نے قسم اٹھا لی. اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعے کا بتایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, اس لیے آپ دونوں بدر میں شریک نہیں ہو, تاکہ کفار کو یہ موقع نہ ملے کہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ کے. تو جو ہے دیٹ واز دا ریزن اونلی کہ ہی کوڈ ناٹ پارٹیسپیٹ. حضرت حذیفہ بھی اور حضرت یمان بھی دونوں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے جنگ میں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیونکہ آپ نے صرف اس جنگ کے لیے وعدہ کیا ہے تو اس جنگ میں آپ شرکت نہیں کریں گے, باقی جنگوں میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. خیر بدر میں ان کی شرکت نہ کرنے کا ریزن یہ تھا. لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے صحابی ہیں تو کیوں شرکت نہیں کی؟ تو یہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. احد میں انفارچونیٹلی ایک حادثہ پیش آ گیا. احد میں آپ کو پتہ پہلی بڑا نقصان تھا مسلمانوں کا ہوا. حضرت یمان جو تھے حضرت حذیفہ کے والد, وہ فرینڈلی فائر جس کو ہم آج کہتے ہیں نا, مطلب کہ غلطی سے اپنی ہی فوج کی گولی لگ جانا جیسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے. تو جب احد میں بھگدڑ مچی تو پتہ نہیں چل رہا تھا دشمن کون ہے, تو غلطی سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے حضرت یمان پہ وار کر دیا اور ویری انفارچونیٹلی وہ شہید ہو گئے. تو حضرت یمان کا سفر احد میں احد تک تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی, پہلے ہی بہت ٹیریبل نیوز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نہیں تھی. آپ کو پتہ ہی ہے پہلے چچا جان کا مسئلہ تھا, پھر موسیٰ بن عمیر کا مسئلہ تھا, پھر یہ مسئلہ سامنے آیا. تو اٹ واز اے ٹیریبل ڈے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا بھاری دن تھا یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور بڑے دکھ میں تھے کہ یہ کیا نقصان ہوا ہے ہمارا, اور وہ بھی فرینڈلی فائر کی وجہ سے. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو رائٹ دیا کہ آپ اس کا وہ لے سکتے ہیں, بیعت لے سکتے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے اندر تو معاف کر دیا, اور جو لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیت تو میں آپ کو دلوا کے چھوڑوں گا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت بڑا تھا. انہوں نے کہا یہ دیت جو ہے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ سارے مسلمانوں میں چیریٹی کر دیں, یعنی کہ اس کو سارے مسلمانوں میں صدقہ کر دیں. یعنی کہ وہ دیت انہوں نے اپنے لیے استعمال نہیں کی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اتنا بڑا تھا, اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام والی دعا دی, آپ سب میری طرف سے معاف ہیں, جو انہوں نے اپنے بھائیوں کو دی تھی. حضرت حذیفہ کی جو کریکٹرسٹکس تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ. شکل دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ انسان جو ہے یہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے فراست بہت دی تھی, اور شکل دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ از ہی ٹرسٹیبل اور ناٹ ٹرسٹیبل, از ہی گڈ اور از اے بیڈ. تو حضرت حذیفہ کی انٹیلیجنس حضور کو پتہ تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میں نے جیسا کو بتایا ہر صحابی کو ایک علیحدہ شان دی. تو حضرت حذیفہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی تھی کہ فراست بہت تھی اور انٹیلیجنس بہت زیادہ تھی. تو he could read the faces immediately, مطلب کہ سامنے کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے وہ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بہت ٹرسٹ کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ حذیفہ کیا میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں, بٹ یو ول ناٹ ٹیل دس ٹو اینی ون آفٹر می. حضرت حذیفہ نے کہا ضرور بتائیے, یہ سیکرٹ میرے ساتھ میری قبر میں ہی جائیں گے, میرے سینے میں. جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کچھ نام بتائے جو کہ منافقین تھے, اور وہ لسٹ حضرت حذیفہ کے ساتھ شیئر کی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور آج تک یہ صرف 2 انسانوں کو پتہ ہے کہ وہ لسٹ جو منافقین کی تھی وہ کون تھے.
ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اور ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا, باقی کسی کو پتا ہی نہیں آج تک. ٹل ڈے اور ٹل قیامت nobody will ever know who those منافقین were. تو کئی تو عیاں ہو گئے ہوئے تھے, جیسے عبداللہ بن ابی تھا, وہ تو اوپن منافق تھا, اور لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو صفوں میں چھپے ہوئے تھے. تو اللہ کے ساتھ بہتر جانتی ہے وہ کون تھے. ایک دفعہ حضرت عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جا کے حضرت حذیفہ سے کہا کہ میں عمر ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ بہت رش کرتے تھے, تو کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کون ہے منافقین؟ نیور, میرا تو وعدہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا دیکھ لیں کہ میں مطلب کہ اللہ کے نبی مجھ پہ بھی بہت رش کروں. انہوں نے کہا جو مرضی ہو, وعدہ وعدہ ہے, تو نیور بھی روکا. پھر حضرت عمر نے مجبوراً یہ کہا کہ اچھا چلیں مجھے یہ بتا دیں میرا نام اس میں ہے یا نہیں. تو حضرت حذیفہ نے کہا نیور, کبھی ہو ہی نہیں سکتا آپ کا نام اس میں ہو. تو یہ وہ بندہ پوچھ رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں حضور فرماتے تھے اگر شیطان ایک جگہ سے گزر رہا ہے اور عمر وہاں سے گزر رہے ہیں, شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے. تو پھر بھی اتنا خوف. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا سرٹیفکیٹ, بدری صحابی کا سرٹیفکیٹ, اس کے بعد بیت رضوان کا سرٹیفکیٹ حضرت عمر کے پاس تھا. with all these certifications حضرت عمر کو یہ خوف تھا کہ میں سے منافقوں میں تو نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد باوجود بھی حضرت عمر کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں. پھر ہمارا کیا حال ہے, یہ میں جو آپ کو خود سوچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی کا وہ فرمان ہے جو امت میں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ بدترین وہ لوگ ہیں جو سامنے ایک شکل سے آتے ہیں اور پیچھے سے دوسری شکل اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ ہپوکریٹس جو ہیں وہ سخت ناپسند کیے گئے ہیں اللہ کے نظر میں. اور یاد رکھیے گا منافقین جو ہیں وہ مشرکین سے بھی نیچے ہوں گے دوزخ میں. اور آج ہمارے ہاں منافقت اللہ معاف کرے عروج پہ ہے. We try to tell people who we are, but we are not actually who we are. تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کو وہی دکھائیں جو آپ ہیں, اس سے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ آپ ان کے جنازے نہیں پڑھانے, ان کے اوپر نماز نہیں پڑھنی منافقین کے اوپر. یعنی کہ اتنے سخت اللہ کو ناپسند تھے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے اوپر نماز بھی نہیں پڑھنی آپ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جنازے میں نہیں ہوتے تھے, حضرت حذیفہ بھی اس جنازے میں نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ منافق کا جنازہ ہے. لیٹر آن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ کس جنازے میں موجود ہیں. تو حضرت حذیفہ جو ہیں جس جنازے میں ہوتے تھے اس جنازے کو حضرت عمر اٹینڈ کیا کرتے تھے. ادروائز جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے, حضرت عمر اس جنازے کو چپ کر کے اوائڈ کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد جی میں نے آپ کو بتا دیا صاحب سر ان کا جو ہے وہ لقب ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رازدان رسول اردو میں کہہ لیں, دا سیکرٹ کیپر انگلش میں کہہ لیں. مطلب ہی واز سو ٹرسٹڈ دیٹ اب آپ کے سامنے ہی ہے بات. اس کے بعد خندق پہ آ جائیں. غزوہ خندق میں جب چاروں طرف سے گھیراؤ تھا مسلمانوں کا اور شدید موسمی حالات تھے, اور ایک الائنس تھا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ کہ صرف کفار نہیں تھے, پورے عرب کے مشرکین تھے, اس کے بعد جیوز تھے جنہوں نے مسلمانوں کو سراؤنڈ کیا ہوا تھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے I need to have the news from the other side. تو اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والنٹیئر مانگا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, کیونکہ حالت اتنی خراب ہو چکی ہوئی تھی, بھوک پیاس کچھ نہیں تھا کھانے کو. آپ کو پتا ہے خندق بھی کیسے کھودی گئی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھ کے, حالات یہ تھے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود حضرت حذیفہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ جائیں گو ٹورڈز دا انمی اور کچھ نہیں کرنا وہاں جا کے, صرف وہاں سے خبر لے کے ہیں. حضرت حذیفہ with all these conditions with nothing to eat nothing to drink اٹھے, اور بڑی سخت ویدر کنڈیشن تھی. آپ کو میں بتاتا, بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس نے خیمے جو بعد میں پھر خیمے اڑا دیے جس نے سارے, اور حضرت حذیفہ اسٹارٹڈ موونگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو دعا دی کہ اللہ ان کی پروٹیکشن کیجیے گا, آگے سے پیچھے سے سائڈ سے لیفٹ سے رائٹ سے اوپر سے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا حضور نے مجھے دی تو دو چیزیں ہوئی میرے ساتھ. ایک چیز یہ ہوئی کہ میرے اوپر جو ویدر کا افیکٹ تھا, جو ٹھنڈ لگ رہی تھی جو بہت شدید تھی, وہ ایک دم سے ختم ہو گئی, اور میری انرجی جو بالکل زیرو ہوئی ہوئی تھی وہ ایک دم سے 100% دوبارہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا کی فضیلت تھی ہے. اس کے بعد چلے گئے دشمن کی طرف. ہوا کی وجہ سے آگ بجھ چکی تھی دشمن کی. تو ابو سفیان he was also very intelligent commander, تو انہوں نے کہا کہ I fear someone is within our ranks, ہمارے رینکس میں کوئی موجود ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دے گا جا کے ہمارے بارے میں. حالانکہ اندھیرا تھا لیکن he was an intelligent commander also. تو حضرت حذیفہ, اور تو اس نے اعلان کیا کہ اپنے اگلے بندے کا ہاتھ پکڑو اور اناؤنس کرو, پوچھو اسے یہ کون ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا, آپ کو اگر یاد ہو, یہ ہم نے غزوہ خندق کی ڈیٹیل پڑھی تھی. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑتا میں نے اگلے بندے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ کون ہیں, تاکہ جو ہے نا یہ ان کی انٹیلیجنس تھی, ان کی حاضر دماغی تھی. حضرت عمر بن عاص بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. میں نے کہا میں عمر بن عاص ہوں. تو اس وجہ سے حضرت حذیفہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اگر میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا جو اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا, ہو سکتا ہے میں اس دن مار دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پتہ چل جانا تھا کہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچایا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. خیر وہاں کی خبر لی اور دیکھا کہ دشمن کے بھی حالات کافی زیادہ جو ہیں وہ پتلے ہیں, اور دشمن بھی جو ہے وہ اس کے ٹینٹس اور اس کے اینیملز جو ہیں وہ اس وقت پتھیٹک کنڈیشن میں ٹینٹس اڑ رہے تھے. آگ بجھ چکی تھی, اینیملز جو ہیں وہ بھوکے تھے. تو ابو سفیان نے اناؤنس کیا کہ آئی ایم لیونگ فار مکہ, جس نے میرے ساتھ آنا آ جائے. سو یہ خبر لے کے جب حضور کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیلڈ ویری ہیپی کہ الحمدللہ یہ خطرہ جو ہے خندق کا جو چاروں طرف سے ہمیں گھیراؤ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا قرآن میں کہ میں نے کچھ ایسی افواج بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آئیں. اس افواج میں اینجلز بھی تھے, ہوائیں بھی تھیں, اللہ کی فوجیں ہیں, یہ ہمیں نہیں پتہ. اس کے بعد بس آپ دیکھ لیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام لکھا ہوا تھا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے اتنے قریب بیٹھے تھے کہ اگر میں ایک تلوار کا وار کرتا I could have killed him. تو لیکن کیونکہ اسلام نصیب میں لکھا ہوا تھا تو he was not killed that day. اور اللہ کے نبی نے منع بھی کیا تھا کہ آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے, صرف خبر لے کے آنی. تو اس لیے جو دشمنان اسلام ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ یہ جو دشمن ہیں اسلام کے ان کے دلوں کو نرم فرما. تو پھر بعد میں پھر اس دعا کے نتیجے میں ابو سفیان جو ہیں وہ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اس کے بعد حضرت حذیفہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت حذیفہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سارے ایونٹس جو قیامت تک آنے ہیں وہ بتا دیے تھے, اور جو جنگیں ہونی ہیں, جو مسئلے آنے ہیں وہ سارے حضور نے ان کو بتا دیے تھے. لیکن ایونٹ with those secrets صرف تھوڑے بہت سائن انہوں نے بتائے حضرت حذیفہ نے, جو آج دور فتن کی احادیث آپ کو ملتی ہیں, وہ زیادہ تر نریشن کی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ حضور سے اچھائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے, میں حضور سے پوچھا کرتا تھا کہ جو ایول آ رہا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں.
اچھا اب اس میں حضرت حذیفہ کا ایک احسان ہے اس امت پہ کہ اگر وہ نہ پوچھتے تو آج آپ کو یہ پروفیسیز نہ پتہ ہوتا جو آج آپ کے سامنے ہیں. جو آج کو یہ پروفیسیز آپ کو مائنر سائنس میجر سائنس ساری آپ کو بتائی گئی ہیں حدیثوں کے ذریعے, یہ آپ کو نہ پتہ ہوتی. تو یہ احسان ہے حضرت حذیفہ کا کہ انہوں نے یہ پوچھ کے آج یہ پروفیسیز ہمارے سامنے فلفل ہوتی ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. حضور کی پروفیسی دیکھیں, حضور کے پروفٹ ہونے کا کوئی, حضور اپنی جگہ رسول تھے, میرا اور آپ کا یقین ہے ان کی پروفیسیز فلفل ہونی ہے, وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پروفیسیز کو دیکھ کے ان پہ یقین کیا جائے. جو پروفٹ ہونے کا جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی وہ ان کے اوپر ویسی پوری بیٹھتی تھی, جو کہ آپ نے ایک رومن ایمپرر کے نام سے سن لی تھی, اس نے جو 4-5 سوال کیے تھے کہ ایک نبی کی یہ نشانی ہوتی ہے, وہ پورے ابو سفیان نے جواب دیا تھا, اس کو بدترین دشمن تھے اسلام کے, تو وہ پورے اترتے تھے اس پر. تو پروفیسیز الحمدللہ یہ علم ہے, لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفٹ ہونے کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگ یہ مان رکھیں گے کہ اب پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی تھے. معاذ اللہ, وہ واقعی نبی تھے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد جی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہ ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتے رہے. بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا. ہی واز اے لیڈر. ایک جنگ میں سپہ سالار تھے, دو جنگوں میں سپہ سالار تھے. ایک حمزان کی جنگ تھی, ایک الرحی کی, اور ایک دئی نوار کی. یہ 3 جنگوں کے سپہ سالار رہے. پھر اس کے بعد نہاوند کے اندر بھی ایک ون آف دا مین لیڈرز تھے. نہاوند وہ جنگ ہے جو فارس کے خلاف لڑی گئی ہے. بے مین تو تھی جو قادسیہ تھی, لیکن نہاوند جو ہے وہ بھی ایک بڑی میجر جنگ تھی. کہ جب یہ مدائن میں پہنچے ہیں تو مدائن کے اندر پرابلم یہ ہوا کہ مسلمان بیمار ہونا شروع ہو گئے, ان کو سکن ڈیزیز ہونا شروع ہو گئی. آپ کو پتا ہے سعد بن نبی وقاص کو بھی یہ مسئلہ ہو گیا تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انٹیلیجنس یوز کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ مسلمان کو سوٹ نہیں کر رہا. تو یہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں, تو یہ انوائرمنٹ, تو پھر جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہی اپنی کوئی جگہ اپنی انٹیلیجنس کو یوز کریں اور بتائیں کہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو پھر کوفہ کو چوز کیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہاں پہ آپ کو اپنے ہیڈ کوارٹرز بنانے چاہیے. لیٹر آن بعد میں پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ ویسے بھی دارالحکومت بنا مسلمانوں کا. یہ تو جی حضرت حذیفہ بن یمان کی کہانی تھی. اس کے بعد حضرت حذیفہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جو دنیا کو چھوڑ دے آخرت کے لیے, یا تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جو آخرت کو چھوڑ دے دنیا کے لیے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو دنیا کو یوز کرے آخرت بنانے کے لیے. یعنی کہ بالکل سائڈ پہ بھی نہ ہو جائے کہ میں بس دنیا سے کٹ آف ہو کے صرف اللہ کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے, یہ میری سنت کے خلاف. میں نے ایک عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کی ہے. اگر زہد اور تقوی کا مسئلہ ہوتا یا پہاڑوں پہ جانے کا پرابلم ہوتا, اکیلے جا کے عبادت کا مسئلہ ہوتا, دین کیسے پھیلتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگ کی طرح زندگی بسر کی. تو اس کی حذیفہ کی یہ بات کہ بہترین وہ ہے جو کہ اس دنیا کو استعمال کرے اپنی آخرت بنانے کے لیے, نہ کہ وہ جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کے صرف آخرت پہ لگ جائے یا پھر آخرت کو چھوڑ کے صرف دنیا پہ لگے. یہ دونوں بیوقوف ہیں. یہ سنت دنیا پہ لگنے والا تو بالکل ہی بیوقوف ہے نا, اس کی تو کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تو لیکن آخرت کو بھی آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. مطلب کہ جو ہے نا کہ میں نے دنیا سے سارے کٹ آف کر لیے تعلقات, آئی واز ناٹ گوئنگ ٹو, میں نے کوئی بات نہیں کرنی, میں نے بھی رشتہ داری نہیں نبھانی, میں نے کوئی ڈیلی کے معاملات نہیں کرنے, میں نے کوئی نوکری نہیں کرنی, میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا. یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج میں نے آپ کو بتایا ہر نبی کی اپنی صفت ہے, ہر صحابی کی اپنی صفت ہے. حضرت حذیفہ واز اے اسپائی ماسٹر. آج کل کے آپ کہہ لیں گے حضور کے انٹیلیجنس چیف تھے. سارے صحابہ کی ہم نے خصوصیات پڑھی ہیں, پیچھے 14 صحابہ پیچھے گزر چکے ہیں. کوئی اللہ کا شعر ہے, کوئی اللہ کی تلوار ہے, کوئی اللہ کی کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق ڈالنے والا ہے, کوئی صداقت
پھیلانے والا ہے. ان کا جو ٹاپ کی چیز تھی وہ واز انٹیلیجنس چیف فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ امیجن کریں جس کو حضور نے انٹیلیجنس چیف بنایا ہو, اس کی ذہانت کیا ہوگی. تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی ایک عکس بندی تھی اور ان کی زندگی کی. اور حضرت حذیفہ واز ون آف دوز صحابیز. اگر میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہوا ہے 1932 میں جن کی قبروں کو کھولا گیا. یہ واقعہ آیا بھی آپ گوگل کر کے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یوفریٹس نے اپنا مجھ چینج کر لیا تھا تو ان کی قبروں میں پانی آ گیا تھا. اور حضرت جابر تھے ساتھ جن کی قبر میں نمی آئی تھی. حضرت حذیفہ 3 دن لگاتار خواب میں آئے عراق کے بادشاہ کے, اس کا نام ہی فیصل تھا. اور اس نے بورنگ بھی کروا کے دیکھ لی, سب کچھ, کوئی پانی کے نشانات نہیں تھے. لیکن پھر مفتی اعظم جو تھے انہوں نے فتویٰ دیا, انہوں نے کہا اس قبر کو شک کرے, مجھے بھی بار بار خواب آ رہا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان 1932 یعنی کہ 1350 ایئرس کے بعد جب ان کی ڈیڈ باڈی دونوں حضرات کی, حضرت حذیفہ اور حضرت جابر کی باہر نکالی گئی, تو اٹ واز ایسی تھی پانی کی وجہ سے داڑھیوں والے گیلی تھی اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی دونوں. تو nobody dared to see in the eyes, کیونکہ ان آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا تھا. تو یہ آپ آج بھی دیکھ لیں, آپ کو اس کے بہت سارے امیجز بھی تھے جو کہ بعد میں ایک جرمن کمپنی کے ریکارڈ میں تھے جو اڑا دیے گئے. لیکن ابھی بھی آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی بہت ساری چیزیں. دور سے جو ان کے کافنس سے ان کی فوٹوز مل جائیں گی, لیکن قریب سے کوئی انفارچونیٹلی وہ ریکارڈز ختم کر دی گئی, کیونکہ اس کو دیکھ کے بہت لوگ مسلمان ہو رہے تھے کہ 1350 سال وقت کے بعد کوئی باڈی کس طرح اس حالت میں نہیں ہو سکتی, اتنی فریش حالت میں نہیں ہو سکتی. تو ان کو پھر عراقی فوج نے 10-21 توپوں کی سلامی دے کے پھر ایک اور جگہ دفنایا جہاں سلمان الفارسی دفن ہے. تو یہ ان کا مقام تھا, یہ ان کا مرتبہ تھا. اور حضرت حذیفہ بن یمان was very dear to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی بچے تھے جب حضور مدینہ تشریف لائے تھے, اور انہوں نے ان دیکھے ہوئے یقین کیا تھا حضور. ان کے والد نے حضور کو دیکھ کے یقین کیا تھا, لیکن انہوں نے حضور کے اوپر ویسے ہی ایمان لائے تھے. تو ان کو ڈبل اجر ہے اس طرح کہ انہوں نے حضور کو ان دیکھے یقین بھی کیا اور دیکھ کے بھی پھر صحابی ہونے کا درجہ بھی حاصل کیا. تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی انٹیلیجنس جو انہوں نے اسلام کے لیے استعمال کی, نہ کہ لوگوں کے خلاف استعمال کی, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا ہم اس کو اپنا سکیں, کیونکہ اصل انٹیلیجنس وہی ہے. باقی یہ جو ہم لوگوں کے خلاف سازشیں اور کرتے رہتے ہیں, یہ میں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کر دیتے ہیں, وہ بھی پھر آپ کے خلاف ہی کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں ہی اس کا فیصلہ کر کے جاتا ہے. آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ بندے کی کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر افضل کوئی عمل نہیں اور یہ کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. واہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات سے منع فرمایا کہ 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرے, یہ مجلس کے عذاب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرتے ہیں کہ لوگوں کو واعظ امیر کرتا ہے, یعنی کہ جو امیر ہوتا ہے, امیر وہ والا امیر نہیں, دولت مند نہیں, جو ایک جگہ کا امیر ہوتا ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کو واعظ امیر یا لیڈر کرتا ہے
جسے حکم دیا گیا ہو اور اس منصب پر مقرر کیا گیا ہو، یا پھر ریاکار۔ اب دونوں بڑے خطرناک معاملات ہیں، یعنی یا تو اگر جو واز کر رہا ہے یا تو پھر ریاکار ہے، بلا وجہ واز کری جا رہا ہے کہ میری بابا ہو جائے لوگوں میں، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میں ریاکاری سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت سنبھالنے والا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کی تعریف سے پرہیز کرو، یہ ذبح کرنے کے برابر ہے۔ جو کیا کہتے ہیں جو انسان ایک دوسرے کے لیے شامت کرتے ہیں، یہ تباہی کا بنتا ہے۔ بعد میں حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہرے پہ خاک ڈالیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے۔ حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سائے اور کچھ دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی کہ یا تو پورا دھوپ میں بیٹھیں یا پورا سائے میں بیٹھیں، آدھی دھوپ آدھی سائے میں نہ بیٹھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو اور سلام کو عام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں لوگوں میں دو کمزوروں، یتیم اور عورتوں کے حق تلفی کرنا کی تاکید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں لوگوں کو دو کمزوروں یعنی کہ یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنے کو حرام ٹھہراتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا فرما رہے تھے باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر دو چاہے محفوظ کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا اور بدفعلی ناپسند تھی، یعنی کہ جو فعل نکالتے ہیں یہ سخت اللہ کے نبی کو ناپسند تھے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دھار والے سام کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ بنائی ضائع کرتا ہے اور حمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر کا لکنا ایک حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سرما آنکھوں میں لگانا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ آج ہمیں شرم آتی سرما لگاتا ہوں۔ جمعے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے حضور سرما لگایا کرتے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ابد تک زہر پیتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دانے میں سام کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ سام کا مطلب موت ہے اور کالا دانہ کلونجی ہے، یعنی کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی ضرور نازل کی ہے۔ اب دیکھ لیں ایک زمانے میں ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ لا علاج ہوا کرتا تھا، اب اس کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح پہلے ایک زمانے میں کینسر ہو جائے کسی کو تو ایک ایسا ہوتا تھا جیسے وہ ریکور ہی نہیں کرے گا، مرنا ہی مرنا اس میں۔ اب لوگ کینسر سے بھی شفا یاب ہوتے ہیں۔ اب وہ سائنس اس کو ڈھونڈ رہی ہے ایسا لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں، سائنس اسلام کی محتاج ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی عہد شکنی ہے، یعنی کہ جھنڈا کر لگا دیا جائے گا ساتھ اور بتایا جائے گا کہ یہ فلانے کی عہد شکنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام کو حاکم بنا دیا جائے
اس کا سر من کے جیسا ہی کیوں نہ ہو. اور یہ پھر میرے پاس آرڈرس کی ڈیلیوری ہے، اگر یہ چاہیے تو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش.